يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ سورۃ الاعراف مکمل ہوئی۔ آج سورۃ الانفال کا آغاز ہے۔ سورۃ الانفال کی پہلی آیت سے بیان ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور یہ مال غنیمت کو کہتی ہیں نفل۔ اور مال غنیمت جو ہے یہ جہاد میں کامیابی سے پہلے یا اس کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں جہاد کے اندر، بھلے جہاد سے پہلے بھلے جہاد کے بعد۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی عمیر کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے سعید بن العاص کو قتل کیا، اور جب میں نے اس کو قتل کیا تو اس کی تلوار کو میں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کی تلوار کا نام ذوالقیفہ تھا۔ تو میں اس تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا تو آپ نے فرمایا کہ تلوار کو وہاں جا کر ڈال دو جہاں مال غنیمت کا سامان اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے میں واپس گیا اور اپنے بھائی کے قتل کیے جانے اور اس تلوار کے لیے جانے کہ وہ مجھے نہ ملی، مجھے بہت رنج ہوا، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ وہ تلوار مجھ سے لے لی گئی اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مال غنیمت میں جمع کروا دو، جہاں مال غنیمت کا سامان اکٹھا کر کے رکھا گیا وہاں رکھ دو اس کو۔ تو مگر میرے دل میں رنج تھا، ایک تو میرا بھائی بھی قتل ہو گیا اس جنگ میں، اور دوسرا وہ تلوار بھی مجھ سے لے لی گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سورۃ الانفال نازل ہو گئی، سورہ انفال نازل ہوئی۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اپنی تلوار لے لو۔ یعنی اب اس صورت کے اندر مال غنیمت کے احکامات بھی بیان ہوئے۔ اب یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک تو میرا بھائی قتل ہو گیا اس جنگ میں، دوسرا وہ تلوار جو میں نے اس کو قتل کر کے لی سعید بن العاص کو، تو وہ تلوار جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کو وہاں رکھ دو جہاں مال غنیمت کا سامان اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے آج بہت تکلیف تھی کہ مجھ سے وہ تلوار بھی لے لی گئی، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو عرب کے حالات تھے وہ یہ تھے کہ یہ لوگ بہت سرکش تھے اور بہت یہ لوگ نافرمان تھے، اور یہ لوگ قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور اس قتل و غارت کے اندر جو سامان جس کے ہاتھ لگتا وہ سمجھتا کہ میں اس کا مالک ہوں۔
مگر اب اسلام کے بعد چونکہ ایک نور ہدایت اور ایک نور کی شمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے تو اب کچھ اصول اور قانون بنا دیے گئے جو ان سے، مگر وہ چیزیں پرانی ان کے کچھ، تو انہوں نے فرمایا وہ تلوار بھی مجھ سے لے لی گئی، کیونکہ میں نے اس کو قتل کیا تھا تو میں نے اس کی تلوار پکڑ لی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس تلوار کو وہیں رکھ دو جہاں مال غنیمت کا سامان اکٹھا کیا جاتا ہے، اکٹھا کر کے رکھا گیا۔ تو مجھے بڑی تکلیف تھی، مجھے بڑا رنج تھا، ایک تو میرا بھائی آج قتل ہو گیا تھا، دوسرا اچھا وہ فرماتے ہیں میں وہ تلوار وہاں رکھ کر جا ہی رہا تھا، مجھے تکلیف تھی کہ اتنے میں یہ جو صورت ہے یہ نازل ہو گئی جس صورت کا آج آغاز ہے۔ تو نبی پاک اب جب یہ صورت الانفال نازل ہوئی، اب حضور نے کیوں فرمایا، یہ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب حضور نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو تلوار وہاں رکھی تھی اٹھا لو اور تم لے لو۔ تو صورت الانفال جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور یہ خصوصاً غزوہ بدر کے موقع پر یہ جو صورت ہے یہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر یہ نازل ہوئی۔ اب جیسے جیسے آیات کا بیان ہوگا اس صورت کے مختلف مضامین جو ہیں وہ بیان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میں نے جو پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یسألونک عن الانفال، اے رسول مکرم یہ آپ سے انفال یعنی جو مال غنیمت ہے یہ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہے۔ یعنی مال غنیمت جو ہیں وہ اب یہ بات نہیں ہے کہ جو جس کے ہاتھ جو مال آیا وہ اس کا مالک ہو گیا، نہیں، مال غنیمت اب قرآن کے اندر اس کا حکم نازل ہو گیا، اللہ کی وحی نازل ہو گئی کہ اب مال غنیمت کا جو مالک ہے اب اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، آپس میں صلح رکھو، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور یہ بات سمجھ لو کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے حکم کا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم مومن کامل ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتی ہیں۔ ایک تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بات فرمائی، دوسرا اللہ نے کیا فرمایا، آپس میں صلح رکھو۔ تو اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مال غنیمت کے اوپر مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، مال غنیمت کے اوپر مسلمانوں کا آپس میں اختلاف تھا، تو پھر انہوں نے اس حکم کو معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انفال مال غنیمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے۔ مال غنیمت جو ہے وہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا کر دیں، یعنی مال غنیمت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو مال جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ اس کو پکڑ لے گا اور وہ اس مال کا مالک بن جائے گا، نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں، وہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا کر دیں۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب یہ جو روایت میں مسند امام احمد کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اس کا سارا پرسپیکٹو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو میں آپ کے ساتھ بدر میں حاضر تھا۔ اب میں جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کا کافروں سے ایک مقابلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی سی جماعت تھی بظاہر مسلمانوں کی، اور کافر اتنے زیادہ، مگر اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی،
اور مسلمانوں کی اب جو ایک جماعت تھی نا، مسلمانوں کی ایک جماعت، جب دشمنوں کو شکست ہوئی تو وہ دشمنوں کا پیچھا کر رہی تھی اور ان کو قتل کر رہی تھی، دشمنوں کو۔ اب یہ مسلمانوں کی اس میدان جنگ کے اندر ایک جماعت تھی جو دشمنوں کا پیچھا کر رہی تھی، اور مسلمانوں کی جو دوسری جماعت ہے وہ یہ کام کر رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے فوج کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کی جو دوسری جماعت ہے وہ ان کافروں کا مال جمع کر رہی تھی۔ اچھا، ایک تیسری جماعت بھی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہ حضور کی حفاظت کے اوپر مامور تھے، جو ان سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے جنگ احد کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اور جو نقصان ہوا تھا، اور وہ نقصان صرف اس لیے ہوا تھا کہ مسلمانوں نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا اس حکم کے اوپر عمل نہیں کیا تھا جیسے فرمایا گیا تھا، اس لیے ان کے لیے نقصان لکھ دیا گیا۔ اچھا، اب ایک جماعت وہ تھی جو کافروں کے پیچھے دوڑ رہی تھی، ان کا پیچھا کر رہی تھی، ان کو قتل کر رہی تھی۔ ایک جماعت وہ تھی جو ان کا چھوڑا ہوا مال جمع کر رہی تھی، تلواریں وغیرہ جو بھی ہیں، اور ایک جماعت وہ تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرکل کے اندر گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ کوئی دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جب رات ہو گئی، اب مسلمانوں کی جب تمام سب کٹھے ہوئے تو ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو اب جب سارا مال غنیمت جمع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس مال میں اور کسی کا حق نہیں ہے۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا تھا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس مال غنیمت کے اوپر صرف ان کا حق ہے جنہوں نے اس مال غنیمت کو اکٹھا کیا ہے، اس لیے یہ مال غنیمت ہمارا ہے۔ اچھا، اب جو مسلمان دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے اور کافروں کو قتل کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا کہ تم ہم سے زیادہ اس مال غنیمت کے حقدار نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دشمنوں کو قتل نہ کر رہے ہوتے، دشمنوں کو بھگا نہ رہے ہوتے تو تم مال غنیمت کہاں سے اکٹھا کر لیتے؟ تم نے مال غنیمت اسی لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے اور دشمنوں کو بھگا رہے تھے اور ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو تم تک نہیں آنے دیا تو تم مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے مال غنیمت اکٹھا کیا تو یہ مال غنیمت تمہارا ہو گیا؟ نہیں، اس کے اصل حقدار ہم میں۔ اگر ہم دشمنوں کو نہ بھگاتے تو تم کہاں سے مال غنیمت اکٹھا کر لیتے یہاں پر؟ نہیں۔ تو خیر، اب جو تیسرا گروہ تھا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر مامور تھے، انہوں نے کہا کہ اب سوچو کہ ہم کس ڈیوٹی کے اوپر تھے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس مال غنیمت کے حقدار تم بھی نہیں ہو اور تم بھی نہیں ہو، اس مال غنیمت کے حقدار ہم ہیں، یہ ہم ہیں اس کے مال غنیمت کے حقدار جو ان سے ہیں۔ تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ تو خیر، اب تب یہ آیت، یہ جون سی آیت ہے نا، یہ نازل ہوئی کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتی ہیں، آپ کہیے کہ انفال کے حکم اللہ اور اس کے رسول مالک ہے، سو تم اللہ سے ڈرو، یعنی کہ یہ جو آپس میں جھگڑا یا اختلاف کر رہے ہو یہ نہ کرو، آپس میں صلح کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے مال غنیمت کو ان میں ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم فرمایا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یسألونک عن الانفال، کہ اے رسول مکرم یہ آپ سے انفال مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہیں۔ اللہ نے مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کے اپنے رسول کو بنا دیا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو تم اللہ سے ڈرو، ایسا مت کرو جو تم کا آپس میں صلح کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم مومن کامل ہو تو پھر ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن کامل ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ آگے آیت نمبر 2 کے اندر
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ وہی لوگ مومن کامل ہیں، مومن کامل ہیں وہ لوگ، وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں۔ اب اللہ پاک قرآن میں یہ فرما رہا ہے، کامل مومن، پکا مومن، اصل مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں۔ کامل مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل خوف زدہ ہو جائے، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیں۔ آج ہم اس گفتگو میں نہیں جائیں گے کہ ایمان جون سے اس کا حجم ایک ہی ہے یا اس کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس کا بیان ہو چکا۔ اچھا، تو ان کے ایمان کو زیادہ کر، جب ان کے سامنے تلاوت کی آیا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی ایمان اپنی ایک کیفیت ہے اور وہ اسی کیفیت میں ہے جو صاحب، بعض کہتے ہیں نہیں، ایمان کے اندر زیادتی بھی ہے، کمی بھی ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو اچھا، اب کامل مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے آیتیں بیان کی جائیں، آیات تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب اللہ کے ذکر سے مسلمان کا دل خوف زدہ ہو، اللہ کے ذکر سے مسلمان کا دل خوف زدہ ہو اور اللہ کی آیات سن کر اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اس کا ایمان اور جو بظاہر آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا، اور وہ اپنے رب پر توکل کرے، یعنی جو اس کے احکامات ہیں، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، جو حکم دیا گیا اس کے مطابق وہ شخص عمل کرے، تو ایسے لوگوں کا ہی ایمان، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کامل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو برحق مومن ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتی ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہیں۔ سورۃ الزمر، الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جو مسلمان اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کانٹیکس میں پیچھے 2-3 بیان کنٹینیوس گزری، 3-4 پیچھے اگر اب بیان چلے جائیں تو اب جو مسلمان اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس آیت میں کیا ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں، ان کی کھال اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک جو لوگ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سورۃ النازعات، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے خوف کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں۔ ایک ہے عذاب کے خوف سے کہ کہیں مجھے عذاب نہ مل جائے، عذاب کے خوف سے مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی، عذاب کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اور یہ عام مسلمانوں کی کیفیت ہے، پرہیزگاروں کو بھی ایسا خوف ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسری بھی اس کی قسم ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے جلال اور اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ اور یہ جو خوف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء اور مقربین کو عطا فرمایا ہے۔ ایک خوف وہ ہے جو اللہ جو عذاب سے ڈر کر اللہ کا خوف طاری ہو جانا، یہ عام مسلمانوں کا کام ہے، عام مسلمان۔ لیکن ایک خوف وہ ہے جو اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اس کی بے نیازی، اس چیز سے ڈرنا۔ تو یہ جو خوف ہے یہ انبیاء اور اولیاء کی شامل حال ہے۔ اس کو انبیاء اور اولیاء کے وجود میں یہ خوف پایا جاتا ہے، یا ملائکہ مقربین کو یہ خوف ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ سے جتنا زیادہ قرب ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ جو اللہ کے، یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا ہی اللہ کا، جو اللہ کا جس کو اللہ کا جتنا قرب حاصل ہوگا اس کے وجود میں اتنا ہی اللہ کا خوف پایا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو صرف حکم کرنے کی دیر ہے، وہ سر تسلیم خم کر دے گا۔ اور جس کو قربت حاصل نہیں ہے اور جس کے دل میں خوف اور ڈر نہیں ہے، اس کو جب آپ کوئی حکم کریں گے تو وہ نافرمان بن کر آپ کا انکار کر دے گا، وہ کہے گا نہیں، مجھے نہیں کرنا یہ کام جن سے۔ یہ چیز تو امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی کو جاننے والا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جن کی خاطر یہ ساری بزم سجائی گئی، اس کائنات کو وجود میں لایا گیا، جن کی خاطر اس بزم کو سجایا گیا، وہ یہ فرما رہے ہیں، تو پھر ہم کس کھاتے میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے یا آپ کے بال سفید ہو گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے، یا روایت میں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کے خوف سے آپ کے بال سفید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ابو بکر، ان صورتوں کے اندر سوچئے، کیا قرآن کو پڑھ کر آپ کے وجود کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو جس کو جتنا قرب ہوگا اللہ کا، یاد رکھیے، وہی اتنا ڈرے گا، اور جس کو قرب نہیں ہے وہ نہیں ڈرے گا، وہ نہیں ڈرے گا۔ جس کو قرب ہوگا وہ فرما بردار ہوگا، با ادب ہوگا۔ جس کو قرب نہیں ہوگا وہ نافرمان ہوگا اور بے ادب ہوگا۔ جس کو جتنا قرب، جو جتنے نزدیک ہوگا وہ اتنا ہی سر تسلیم خم کرے گا، سر کو جھکانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، میرے بال سفید ہو گئے، کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ جن سی ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ چیزیں سنتا ہوں جس کو تم نہیں سنتے۔
بے شک آسمان چرچرا رہا ہے خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے آسمان ڈری ہوئی آوازیں نکال رہا ہے، اور اس پر حق ہے آسمان کے اوپر کہ وہ چرچرائے۔ اور اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور روتے رہو زیادہ، اور تم بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور تم گھر سے باہر صحن میں نکل جاؤ اور بآواز بلند اللہ سے فریاد کرو۔ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا، میں فقط ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچرائے، اللہ کے خوف سے، خوف خدا سے ڈری ہوئی آوازیں نکال رہا ہے وہ جان سے۔ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو، تم روتے رہو بیٹھ کر، تم رونا شروع کر دو، تم بستروں پر عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دو، تم گھر سے باہر صحن میں نکل جاؤ اور بلند آوازوں سے فریاد کرو۔ تو انہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری تو پھر خواہش ہے کہ میں کاش ایک درخت ہوتا اور اس درخت کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی، اور حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی کے اوپر بھی آپ کے آنسو گرے اور وہ قبر کی مٹی گیلی ہو گئی، بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیو اس کی مثل کے لیے تیاری کرو، سنن ابن ماجہ، اس کی مثل کے لیے تیاری کر لو، یعنی کہ ہم بھی اسی کی طرف جا رہی ہیں، ہمارا سفر اسی کی طرف اپنی منزل مقصود پر پہنچنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکلے، جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکلے، بھلے وہ مچھر کے سر کے برابر ہو، مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے حصے کو مس کرے، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے جس شخص کا ایک آنسو نکلے، بھلے اس کا حجم مچھر کے سر کے برابر ہو اور وہ رخسار پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، حرام۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمر بن خطاب، ایک روایت کے اندر ہے، حضرت عمر بن خطاب نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں بھولا بھسرا ہوتا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے حضرت ابو دردہ نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک مینڈا ہوتا، ایک بکرا ہوتا، گھر میں کوئی مہمان آتا مجھے ذبح کر دیا جاتا، لوگ مجھے کھا کر چلے جاتے، لوگ مجھے کھا کر چلے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ایک آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے، کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو حضرت عثمان اتنا روتے کہ ان کی داڑھی پوری بھیگ جاتی آنسوؤں سے۔ تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے ذکر کے اوپر تو آپ روتے نہیں، مگر قبر کو دیکھ کر آپ کو رونا آ جاتا ہے اور آپ روتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان کو اس سے نجات مل گئی تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس کو اس سے نجات نہ ملی تو باقی منزلیں بھی مشکل ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جو بھی ہولناک منظر دیکھا قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جون سا بھی ہولناک منظر دیکھا
قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ تو حضرت عثمان سے جب یہ پوچھا جاتا کہ آپ قبر کو دیکھتے ہیں اور اتنا روتے ہیں، جنت دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، فرمایا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ پہلی منزل ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ساری کامیاب ہو گئیں، اور اگر یہ ناکام ہوگی، کامیاب نہ ہوئی، تو باقی میں بھی مشکل ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی کہ تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو۔ اور ان صحابہ میں سے جن کو رسول اللہ زندگی کے اندر، اس کے باوجود ان صحابہ کرام، یہ جو صحابہ تھے، اللہ کی بے نیازی اور اس کے جلال ذات سے اس قدر خوفزدہ رہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے کاش میں ایک پھل ہوتا، کاش میں ایک درخت پر لگا پھل ہوتا جس کو پرندے کھا لیتے، یا میں ایک پرندہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ حضرت عثمان قبر کو دیکھ کر اتنا روتے جیسے میں نے آپ کو روایت سنائی ہے۔ اور صحابہ کرام جن کے جلال، کوئی کہتا کہ کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کر پھینک دیا جاتا، کوئی صحابی کہتے کاش میں ایک تنکا ہوتا، میں خشک گھاس ہوتا جس کو جانور کھا لیتے، میں کوئی حلال جانور ہوتا، مینڈا ہوتا، بکرا ہوتا، مجھے ذبح کر کر لوگوں کو کھلا دیا جاتا، اور مجھے حساب اور کتاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب کتاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور اللہ کے قہر اور غضب سے میں بچ جاتا۔ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کوئی مینڈا ہوتا، میں کوئی تنکا ہوتا، میں کوئی پھل ہوتا جس کو لوگ کھا لیتے، کاٹ دیتے، بس اللہ کے قہر و غضب سے میں بچ جاتا، اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب اور کتاب کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔